نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، قرآن اور سائنس یا قرآن نے کائنات کے سربستہ راز کیسے کیسے بیان کیے، ہمارا اصل موضوع تو یہ ہے، اور اس سلسلے میں آج ہمارا 5واں شارٹ لیکچر ہے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم تخلیق کائنات کیسے ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ انگریزی میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ہاؤ دا یونیورس واز کریٹڈ، اور یونیورس کی کریشن کے بارے میں، تخلیق کائنات کے بارے میں، ابتدائے آفرینش کے بارے میں آج ہم اس کا جائزہ لیں گے، جس کو ماہرین کہتے ہیں قرآن کریم اور نظریہ انفجار عظیم۔ انگریزی میں عام طور پر اس کو یوں لکھا جاتا ہے دا ہولی قرآن اینڈ بگ بینگ تھیوری۔ اس سلسلے میں حیران کن بات یہ ہے کہ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 آپ کی خدمت میں نے اس کا ایک حصہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1450 سال پہلے کائنات کیسے پیدا ہوئی، اس کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر بتا دیا تھا۔ ایک ایسی حقیقت بتا دی تھی جہاں سائنسدان آج سے صرف 50 سال پہلے، 60 سال پہلے پہنچ سکے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ کافر لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو کیسے پیدا کیا۔ زمین اور آسمان تو باہم جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے میں پیوست تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اور اس میں کلیدی لفظ جو قرآن نے استعمال ہوا اس آیت میں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان، ساتوں آسمان اور زمین رتق تھے۔ عربی میں رتق دراصل ایک ایسے وجود کو کہتے ہیں جس کو میں کہہ سکتا ہوں انگریزی میں کہ which was one entity، جو ایک ہی وجود ہو اس کو رتق کہتے ہیں عربی میں۔ ہاں، اگر اس ایک وجود کو جو سنگل اینٹیٹی تھا، اگر اس کو توڑا جائے تو وہ کئی حصوں میں بکھر جائے، یا 2 حصوں میں بکھر جائے، یا بہت سارے حصوں میں بکھر جائے، اور جتنے بکھرے ہوئے حصے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکیں۔ اب بگ بینگ کی تھیوری آئی۔ اب سائنسدانوں کو آج سے کوئی 50-60 سال پہلے اندازہ ہوا کہ ایک وقت تھا جب یہ پورا کا پورا جو ہمارا یونیورس ہے وہ ایک ہی باڈی تھا، وہ ایک ہی اینٹیٹی اور ایک ہی وجود تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ زمین اور آسمان باہم ایک وجود کی طرح جڑے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ رت کا لفظ دراصل کلیدی لفظ ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں یوں کر سکتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ فقہ اسلامی میں یہ جتنے بھی ہمارے فقہ کے مسالک ہیں کہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، جعفری ہے، سارے فقہی مسالک میں اگر کوئی خاتون غیر شادی شدہ ہے اور کنواری ہے تو اس کو عربی میں رتق کہا جاتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں اس کو رتق کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک ہی اینٹیٹی تھا، اس کا ہائمن اور وہ فریکچر نہیں ہوا تھا، اس کو عربی میں رتق کہا جاتا تھا۔ تو رتق ایک ایسا وجود ہے جو سنگل اینٹیٹی ہو، تو اللہ میاں کہتا ہے کہ زمین اور آسمان سنگل اینٹیٹی تھے،
ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اب بہت ساری مادی شہادتیں اور واقعاتی شہادتیں اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ واقعتاً یعنی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ قرآن کریم کا یہ بیان تھا۔ آج ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آنے لگا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قرآن کا یہ بیان بھی آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جس کا ہم آئندہ بھی جائزہ لیں گے کہ قرآن کریم نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ جو آسمان ہے، اللہ کہتا ہے ان آسمانوں کو میں نے اپنی طاقت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم ان کو پھیلاتے جائیں گے، and certainly we are going to expand the skies۔ وہ بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ آیت بھی آج ہمیں بہتر طور پر سمجھ آنے لگی ہے۔ اس کا جائزہ ہم الگ طور پر آئندہ کسی شارٹ لیکچر میں بھی لیں گے۔ شکریہ جی۔